کہ یا الہی مدینہ دکھا دیجئے یا الہی مدینہ دکھا دیجئے یا الہی مدینہ دکھا دیجئے۔ ملک ہندوستان کی عظیم شخصیت جو بیک وقت ایک بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے مقرر بھی، جو پرزور خطیب بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے ادیب بھی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغبان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک، اپنوں کی وادیوں سے لے کر غیروں کی، اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا چرچا ہے، وہ عظیم شخصیت آپ کے قصبہ رامپور سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا محمد ندیم صاحب ثاقبی رامپوری ہیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغبانی میں۔ 5-7 لوگ بول دو سبحان اللہ۔ اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغبانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شیروانی میں، رضا کی عید پر راجو سویاں خوب کھاتا ہے، مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسول وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، شعراء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سرزمین رامپور متھرا ٹپرا نگر کے غیور نوجوانوں، پہلے تو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں بڑے بھائی زبیر صاحب کو اور حافظ زید صاحب کو۔ سب سے پہلی مبارکباد تو حافظ زید صاحب کو کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا ہے۔ پھر ان کے والدین کو مبارکباد۔ میرے عزیزوں، مفتی صاحب کا بیان ہو چکا ہے اور مشاعرے کا آغاز ہونا ہے۔ میں چند منٹ آپ کے سامنے روبرو رہوں گا، چند باتیں کرنی ہیں، چونکہ حکم تھا بڑے بھائی کا، تو چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ مفتی صاحب کا خطاب ہو چکا ہے، حفاظ اکرام کے جو فضائل ہیں مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے دیار کا ہوں، چند منٹ آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ ایک چیز پہ آپ اور ہم غور نہیں کرتے، وہ ایک چیز یہ ہے، علماء اکرام موجود ہیں اور بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اتارنے سے پہلے تورات کو بھی اتارا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو بھی اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو بھی اتارا، 127 صحیفے بھی آسمان سے نازل کیے، لیکن ان سب کو کتاب اللہ کہا گیا، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کلام کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ اسی کتاب کو حافظ محمد زید صاحب نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس لیے بہت بہت مبارکباد حافظ زید صاحب کو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ دنیا میں کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور آپ سوچیں، چاہے وہ کسی کلاس کی کتاب ہو، کوئی بچہ ڈاکٹر کی پڑھائی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، نیٹ کی کتاب ہو، ہائی اسکول کی کتاب ہو، انٹرمیڈیٹ کی کتاب ہو، کسی بھی فیلڈ کی کتاب ہو، آپ کوئی کتاب اٹھائیں اور اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے، دوبارہ آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں، آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ اگر آپ نے دوبارہ پڑھ لیا، دوبارہ آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ آپ وہ کتاب پڑھیں، لیکن اس روئے زمین پر واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہی مزہ، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے وہی مزہ، تیسری مرتبہ پڑھتا ہے وہی مزہ، 50 مرتبہ پڑھتا ہے وہی مزہ، نمازوں میں پڑھتا ہے وہی مزہ، تراویح میں سنتا ہے وہی مزہ، عالم سے سنتا ہے وہی مزہ، قاری سے سنتا ہے وہی مزہ، حافظ سے سنتا ہے وہی مزہ، تراویح میں پیچھے امام کے سنتا ہے وہی مزہ۔ جتنی مرتبہ اس کتاب کو سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرمائے گا کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا، کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا ثواب اس کتاب کے پڑھنے پر ملتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اس کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ اور میں تو اور آگے چلتا ہوں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، تو اگر اس کتاب کو نہیں پڑھتا ہے، تو اس کتاب کو دیکھتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے، تو اس کتاب کو سنتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو ان بچے حافظ زید صاحب جو حافظ ہوئے ہیں اور جتنے بھی حفاظ اکرام حافظ ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ان تمام حفاظ اکرام کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں سینے سے لگاتے ہیں، آپ کو تب بھی ثواب ہے۔ آپ انہیں ٹپائی بنا کر جس پہ وہ قرآن مجید رکھ کر پڑھتے ہیں وہ بنا کر ہدیہ کرتے ہیں، آپ کو تب بھی ثواب ہے۔ آپ انہیں غلاف بنا کر ہدیہ کرتے ہیں، آپ کو تب بھی ثواب ہے۔ دنیا کی کوئی چیز حافظ کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ کو تب بھی ثواب ہے۔ آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور گھر میں آواز آتی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی آواز آتی ہے اور قرآن مجید آپ کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کو تب بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اللہ نے ثواب رکھا ہے، جس کے سننے پر اللہ نے ثواب رکھا ہے، جس کے دیکھنے پر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ استاد الشعراء ڈاکٹر شمیم رام پوری سے نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے کہ پڑھنا بھی ہے ثواب تو سننا بھی ہے ثواب۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے میرے بھائیوں، بہت بابرکت کتاب ہے قرآن مجید، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی کتاب کو حافظ محمد زید صاحب نے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں ٹپڑا نگر کے لوگوں، رامپور متھرا کے لوگوں، ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں، قرآن مجید میں سب سے پہلی جو آیت ملے گی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں لا ریب ہوں، میں بے عیب ہوں۔ ایسا نہ ہو، قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے پڑھ لو، مجھے حفظ کر لو، بعد میں پتا چلے کہ نعوذ باللہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا۔ ایسا نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھ لو، تمہیں بعد میں پتا چلے کہ اس کے تو صحیفے جلا دیے گئے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتا چلے اس میں تو تبدیلیاں کی کر دی گئی تھی۔ نہیں، قرآن 114 سورتوں کے بعد الف لام میم کے بعد قرآن اپنی حیثیت متعین کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا قرآن صحابہ کی شان میں ہے، لہذا کفار مشرکین اس کو غلط ثابت کریں گے۔ اللہ کو پتا تھا اس میں غلطیاں نکالی جائیں گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جس طرح مجھ میں شک نہیں، جس طرح جبرائیل میں شک نہیں، جس طرح محمد الرسول اللہ میں شک نہیں، اسی طرح اس کتاب قرآن مجید میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور ایک بہت پوائنٹ کی بات ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ ایک خاموشی کے ساتھ ایک میری یہ بات سنیں، آپ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے آپ نے کبھی پوچھا؟ پوچھنے سے مراد قرآن مجید کھولا تو قرآن مجید کے معانی کو سمجھا اور پوچھا کہ قرآن تو یہ بتا تجھے لایا کون؟ قرآن مجید ناطق ہے، ناطق کے معنی بولنے والا، قرآن مجید بولتا ہے۔ قرآن مجید سے پوچھو تو صحیح، میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو یہ بتا تجھے لایا کون؟ تو قرآن کہتا ہے نزل بہ روح الامین، مجھے روح الامین حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو یہ بتا تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کو پڑھو تو صحیح، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لاؤ تو صحیح، قرآن مجید کھول کر دیکھو تو صحیح۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات کو بھی اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو بھی اتارا، لیکن تورات کو جب اتارنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ طور پر جاؤ، وہاں تمہیں تورات عطا کی جائے گی۔ جب زبور کے اتارنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا داؤد ایک مخصوص عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، وہاں تمہیں زبور عطا کی جائے گی۔ انجیل کے اتارنے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص عبادت خانے میں بیٹھ جائیے، آپ کو انجیل عطا کی جائے گی۔ تورات کو لینے موسیٰ خود گئے، زبور کو لینے داؤد خود گئے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو لینے خود گئے، لیکن قرآن پاک قرآن مجید کے جب اتارنے کی باری آئی، میرا نبی اگر مکے میں تھا قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، میرا نبی اگر مدینے میں تھا قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، میرا نبی اگر غزوہ خندق میں ہے قرآن غزوہ خندق میں نازل ہو رہا ہے، میرا نبی اگر غزوہ تبوک میں ہے قرآن غزوہ تبوک میں نازل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر ہے، قرآن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے، یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چند لوگ آئے اور پوچھا کہ امام صاحب قرآن کے بارے میں بتائیے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے قرآن سے ہزاروں مسائل نکالے لیکن قرآن کا مفہوم مکمل نہ ہو سکا۔ امام احمد بن حنبل صاحب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا، آ کر کہنے لگا امام صاحب قرآن کے بارے میں بتائیے۔ امام صاحب نے کہا ہزاروں مسائل پر 4 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں لیکن قرآن کا معنی اور مفہوم مکمل نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے امام صاحب قرآن کے بارے میں بتائیے۔ امام صاحب نے کہا کیا بتاؤں لوگوں، بڑی عجیب بات ہے، قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء اس میں غوطہ لگا رہے ہیں لیکن اس کے موتیوں کو نہیں پا سکتے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے،
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ایک واقعہ ذہن میں ہے، بتاتا چلوں. ان کے پاس ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، شاہ جی اسلام کی تو ناک کٹ گئی، شاہ جی اسلام کی تو ناک کٹ گئی. شاہ جی نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا فلاں پادری ہے، اس نے دہلی کی چوک میں آگ جلائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہاری کتاب قرآن سچی ہے تو اپنی قرآن لے کر آؤ. میں اپنی بائبل لے کر آیا ہوں، میں اپنی انجیل لے کر آیا ہوں، میں اپنی انجیل کو اس آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنی قرآن کو اس آگ میں ڈالو. جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جس کی کتاب سچی نہیں ہوگی جل کر خاک ہو جائے گی. شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی، لوگوں کا اجتماع ہے، لوگ جمع ہیں، لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اسلام کی ناک کٹ گئی. شاہ جی اٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلنے لگے. اس شخص نے کہا شاہ جی قرآن کو لیتے جائیے. شاہ جی نے کہا قرآن کی ضرورت نہیں. پہنچے شاہ صاحب، اب وہاں پہ اس پادری سے پوچھا پادری کیا کہتا ہے؟ پادری نے کہا تم اپنی قرآن کو اس آگ میں ڈالو، میں اپنی انجیل کو اس آگ میں ڈالتا ہوں. جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جس کی کتاب سچی نہیں ہوگی جل کر خاک ہو جائے گی. شاہ صاحب نے کہا میں کوئی کافر ہوں جو قرآن کو آگ میں ڈالوں؟ چل ایسا کرتے ہیں تو اپنی بائبل کو سینے سے لگا، میں اپنی قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تو بھی آگ میں کود میں بھی آگ میں کودتا ہوں. جس کی کتاب سچی ہوگی اس کی کتاب اس کو بچا لے گی، جس کی کتاب سچی نہیں ہوگی جلا کر خاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سننا تھا وہ پادری بھاگنے لگا. لوگوں نے پکڑا اور لوگوں نے کہا کہاں جاتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے بائبل پر تو مسالہ لگایا ہوا تھا، اپنے جسم پر تو کوئی مسالہ نہیں تھا. میرے بھائیوں جب تک امت میں قرآن کو سینے سے لگایا تب تک قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے یہ قرآن گری ہوئی انسانیت کو اونچا کرتا ہے. مگر افسوس صد افسوس آج کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو خدا کی کتاب تصور کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتے. آج ہمارے گھروں میں قرآن تاکوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے. آج الماریوں میں محض خوبصورتی کے لیے قرآن کو رکھا جاتا ہے. آج حریر اور ریشم کے جزدان قرآن پر چڑھائے جاتے ہیں. آج قرآن کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. اسلام کے ماننے والی ماں اور بہنوں، غیور نوجوانوں، بزرگوں کان کھول کر سنو، اسلام تعویذوں کے لیے نہیں آیا. یقیناً فائدہ ہوتا ہے، شفا ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن یہی سوچ لینا کہ قرآن قسم کھانے کے لیے آیا ہے، قرآن تاکوں میں سجانے کے لیے آیا ہے، قرآن جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے. نہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں معارف و حقائق ہے، اخلاق و آداب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے. اور سب سے بڑی بات قرآن مجید نے انسانیت کو، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے؟ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس. قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن. لیکن آج کے مسلمانوں نے قرآن کو صرف اور صرف قسموں کھانے کے لیے اور چند چیزوں کے لیے سمجھ لیا ہے. میرے بھائیوں قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو، قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ابھی قریب کا واقعہ ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند جانا مانا مدرسہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد رہ چکے ہیں، مولانا منشی رحمت علی رحمت اللہ علیہ ملازم رہ چکے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا جب عمل قیام میں آیا تو منشی رحمت علی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم نانوتا کے رہنے والے تھے. نانوتا کی بستی سے دارالعلوم دیوبند کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک گاؤں پڑا، گاؤں میں دیکھا لوگوں کا اجتماع ہے، لوگ جمع ہیں. لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے. جب انہوں نے سنا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ تدفین کرتے ہوئے چلے، لہذا رک گئے. اتنے میں گھر سے آواز آئی کہ منشی رحمت علی رحمت کو بلائیے، نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے.
لوگوں نے کہا وہ تو آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی خود قسمتی ہے۔ چنانچہ منشی رحمت علی کو معلوم ہوا، بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے، چلو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر تدفین کرتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں۔ چنانچہ منشی رحمت علی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کی، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے لیے نکل گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں دارالعلوم دیوبند کا کارڈ تھا جس میں لوگوں کا حساب و کتاب لکھا تھا، بڑا ضروری کارڈ تھا، وہ غائب نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اچانک ذہن میں آیا کہ وہ شخص کو میں نے جب قبر میں اتارا تھا تو وہ کارڈ شاید اسی میں رہ گیا۔ وہ دوڑے پھر گاؤں آئے اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا بھائی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، ایسا کرتے ہیں قبر کو، چونکہ ابھی آدھا سے 1 گھنٹہ ہوا ہے، قبر کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے کارڈ کو میں نکال لیتا ہوں، اس کے بعد تدفین کر دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا منشی رحمت علی بزرگ انسان ہیں، بزرگ اللہ کے ولی ہیں، چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے قبر ہٹائی اور جب منشی رحمت علی کفن کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پوری قبر پھولوں سے بھری ہوئی۔ منشی رحمت علی رحمت اللہ علیہ اپنی ملازمت بھول گئے اور دوڑتے اس عورت کے پاس پہنچے، اس کی اہلیہ کے پاس پہنچے اور کہا اماں یہ بتاؤ یہ شخص کون سا عمل کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی قبر کو محض اتنے وقت میں قبر کو پھولوں سے بھر دیا؟ اس کی اہلیہ نے کہا مجھے اس کی زندگی میں آئے 45 سال ہو گئے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، چند صورتیں یاد ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہاں میں نے اس کا ایک عمل دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا جب یہ فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہے قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور قرآن مجید کی عبارت پر انگلی رکھتا ہے اور انگلی رکھ کر کہتا ہے اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ میرے بھائیوں ان لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا تو اللہ نے ایسا مقام اونچا کیا، ایسا مقام اونچا کیا کہ مرنے کے چند منٹ بعد قبر کو پھولوں سے قرآن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کی چند صورتیں یاد تھی لیکن ایک لگاؤ تھا، ایک دل میں خواہش تھی۔ مولانا نعمان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے درسی ساتھی ہیں، پچھلے سال ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ایک غالباً 50 سے 55 سال کے بزرگ قاری صاحب گئے تھے، ملاقات ہوئی تھی دستار میں، 55 سال کے تھے، ان کے پوتے تھے، الحمدللہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے، فراغت ہم لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو لہذا لوگوں یہ نہ سوچو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں لہذا ہم پڑھیں گے تو شرم آئے گی، پڑھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا امام صاحب یہ بتائیے پڑھنے کی عمر کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا ماں کی گود سے قبر کے گڑھے۔ تو پڑھو میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرو اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ اور 2 باتیں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، 2 باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ، پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا چونکہ آپ لوگ کو مشاعرہ بھی ہونا ہے اور وقت بھی کم ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے علماء کی قدر کرو مسلمانوں۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے علماء کی قدر کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی امام کو گالیاں دیتے ہیں، اسی امام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، علامہ نووی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر کوئی مسلمان کسی عالم کو، کسی حافظ کو برا بھلا کہتا ہے، گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں علماء کی قدر کرو۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی شخص کسی طالب علم کو، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، مرنے سے پہلے یا اپنی اولادوں میں اپنے ایمان کا جنازہ اپنی آنکھوں سے اٹھتا ہوا دیکھے۔ اس لیے مسلمانوں علماء کی قدر کرو، اس لیے علماء موجود رہیں گے تو ہمارے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، علماء موجود رہیں گے تو احادیث نبویہ زندہ رہے گی، علماء موجود رہیں گے صحابہ کا اثر قائم رہے گا، علماء موجود رہیں گے تو مسلمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، عثمان کی سخاوت باقی رہے گی، علی کی شجاعت باقی رہے گی، بلال حبشی کا جذبہ باقی رہے گا، اور سب سے
سے بڑی بات دین پر مر مٹنے کی تڑپ اور اعلاء کلمت اللہ کی فکر پیدا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، عالموں کی قدر کرو، حافظوں کی قدر کرو۔ اور دوسری بات کہتے جاتا ہوں، مفتی صاحب بھی عرض کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو تعلیم، دین تعلیم سے وابستہ کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کراؤ۔ ضروری نہیں ہے، مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہی بناؤ، آپ حافظ ہی بناؤ، اس کا مقام الگ ہے۔ اس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اب بڑے بھائی زبیر بھائی کے صاحب کے کیا کہنے، لگتے جگر لگتا جگر یہ حافظ زید صاحب قرآن کے حافظ ہو گئے، ان کے کیا کہنے۔ مفتی صاحب فضائل بتا رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا بیٹا حافظ نہیں ہوا، عالم نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اسے دین کی ضروری معلومات، جو فرائض ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز، جتنا سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے اتنا سکھانا آپ کے اوپر فرض ہے، واجب۔ اس لیے اپنے بچوں کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا علم سیکھنا فرض ہے اس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، بتا کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی بڑی تمنا تھی، بڑی جستجو تھی کہ کاش میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا، کاش میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑی اور وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایسا کرنا، میں جب اگر میرا انتقال ہو جائے اور تم حاملہ ہو، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو حافظ قرآن بنانا۔ اتنا کہنا تھا اور کچھ چند دن بیتے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، ماں اس کے شوہر نے اس کو حکم دیا تھا اور کہا تھا، ان کی آخری خواہش تھی، تو ان کے دل میں بھی تڑپ تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے جب اتفاق سے لڑکا ہی پیدا ہوا، چند دنوں کے بعد اسی کے گاؤں کے ایک شخص نے اس شخص کو خواب میں دیکھا جس کا انتقال ہو گیا تھا کہ وہ بڑے عذاب میں ہے، طرح طرح کے عذاب اس پہ ہو رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، لیکن اس نے کسی سے کہا نہیں کہ فلاں شخص جس کا انتقال ہوا تھا اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، وہ فلاں مصیبت میں ہے، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس کے چند سالوں کے بعد، تقریباً 4 سے 5 سال کے بعد، پھر وہ شخص اسی شخص کو خواب میں دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ہے اور طرح طرح کی عشائشیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تم کو دیکھا تھا، تم جہنم میں تھے، تمہارے اوپر طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے، اور اب میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جنت میں ہو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت میرا بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا، میرا بچہ چل نہیں سکتا تھا، اس لیے میں جہنم میں تھا، لیکن آج میرا بچہ، میری اہلیہ نے میرے بچے کو مدرسے میں داخلہ کرایا ہے اور میرے بچے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھا ہے، اس کے صدقے طفیل میں اللہ نے میری مغفرت کی۔ بے شک کتنا بڑا مقام اونچا ہوا۔ ایک شخص جہنم میں تھا، صرف اولاد کے ذریعے سے اللہ نے اسے جنت دیا۔ اس لیے کوشش کرو مسلمانوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری بناؤ، اپنے بچوں کو IAS IPS بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ہر فیلڈ میں کامیاب کرو، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی حافظ زید صاحب کے مستقبل کو روشن کرے، اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے، زبیر صاحب کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو، جو اس جلسے کو سجانے میں محنتیں کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔